الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا. بسم الله الرحمن الرحیم. آج سے ہم سیرت میں ایک نیا چیپٹر شروع کر رہے ہیں اور اس چیپٹر کا نام ہے فیٹ آف بنو نذیر، یعنی بنو نذیر کے ساتھ جو معاملہ ہوا، جس کو عام طور پہ بیٹل آف بنو نذیر یا غزوہ بنو نذیر بھی کہا جاتا ہے. جو مدینہ کے اندر جو تین فیمس جوئش ٹرائب تھے، تین فیمس یہودی قبیلے تھے، ان میں ایک بنو قینقاع، دوسرا بنو نذیر اور تیسرا جو ہے بنو قریظہ. یہ تین قبیلے سب سے مشہور تھے یہودیوں کے مدینہ کے اندر آباد، اور ان سب کی بہت بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے تاریخی، یعنی جتنی ہمارے لیول آف انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری تھی وہ ہم نے کچھ قدر تفصیل کے ساتھ جو ہے بیان کیا تھا. اور یعنی موقع بموقع ان یہودی قبائل کا جہاں بھی ذکر آتا ہے تو ہم ان کے بارے میں کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں، تاکہ بار بار چیزوں کے آنے سے جو ہے ذہن نشیں ہو جائیں باتیں. تو اس سے پہلے بھی ہم نے بنو قینقاع قبیلے کے بارے میں تھوڑی سٹوری بیان کی تھی. حالانکہ جو پوری یہودیوں کی ہسٹری ہے عربین پیننسولا میں، اس کو ہم نے بہت پہلے ہجرت کے آس پاس ہی جو ہے، ہجرت کے جب ہم واقعات پڑھ رہے تھے تبھی ہم نے ایکسپلین کر دیا تھا. پھر موقع بموقع مختلف قبائل کے بارے میں بھی بتاتے رہے ہیں. اس میں ہم نے جنگ بدر کے بعد جو ہے بنو قینقاع کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوا تھا، وہ بھی ہم نے جو ہے بیان کیا تھا آپ کو. تو یہ دوسرا قبیلہ ہے بنو قینقاع. سب سے یعنی پاورفل قبیلہ تھا جو وہاں آباد تھے مدینہ کے اندر. اس کے بعد دو بڑے قبیلے جو تھے وہ بنو نذیر اور بنو قریظہ. اس میں سے بنو نذیر کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اور بنو نذیر کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کی، صحابہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہودیوں سے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جس کانفلکٹ کا اور جس جنگ کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے وہ بنو نذیر کا ہے. اور پوری کی پوری جو ہے ہم جانتے ہیں سورہ حشر ہے نا، سورہ نمبر 59 سورہ حشر جو ہے پوری کی پوری اسی موقع سے نازل ہوئی. اور اسی واقعات کے ارد گرد جو ہے اللہ تعالیٰ نے نصیحت اور عبرت اور مختلف باتوں پہ، مختلف مضامین پہ گفتگو کی ہے وہاں. تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی پڑھیں گے. یعنی وہ بہت بڑی سورہ نہیں ہے، چھوٹی ہے، 18 آیتیں ہیں غالباً. تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم آفٹر اسٹڈینگ دا ہول ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہم انشاءاللہ وہ سورہ حشر کو بھی پڑھیں گے. اور جیسا کہ ہم پہلے سے بھی اس چیز کا التزام کرتے آئے ہیں، کوشش کرتے رہے ہیں کہ قرآن مجید کی مختلف آیتیں جو کسی واقعے سے مناسبت رکھتی ہیں ان کو ہم سیرت میں کافی کمپریہنسولی سمجھ لیں، تاکہ جو ہے سیرت کی انڈرسٹینڈنگ صرف ہماری سیرت کے واقعات کا کی ایک آئسولیٹڈ اسٹڈی نہ ہو، بلکہ پوری کی پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے، چونکہ اسلام کے تمام مضامین کے فہم اور انڈرسٹینڈنگ میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے، سینٹرل رول پلے کرتی ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات نہ صرف یہ کہ وہ تاریخی طور پہ یا ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، بلکہ وہ قرآن کی تفسیر بھی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شرح بھی ہے، وہ فقہ اور احکامات وغیرہ کی تفصیل بھی جو ہے ہم کو سیرت کے کانٹیکسٹ میں صحیح طریقے سے سمجھ میں آتی ہے. گویا کہ دین کا کوئی میدان ایسا نہیں ہے جس کی فہم میں سیرت کی ڈیپ اسٹڈی جو ہے مددگار نہ ہو، اور دین کا کوئی ایسا میدان نہیں ہے جو سیرت کے انڈرسٹینڈنگ اور سیرت کے واقعات کے جاننے سے انڈیپینڈنٹ ہو اس کا فہم، ہے نا. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مجرد فقہ کے احکامات یاد کر لیں اور آپ فقیہ ہو جائیں، جب تک کہ آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تسلسل کے ساتھ کس موقع پہ کون سا حکم کس علت کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نفاذ کس طریقے سے کیا ہے، کن مواقع پہ اس کے نفاذ کو یعنی نفاذ سے اس کو خارج کیا ہے، کن موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت، یعنی جو اس کے پیچھے یوں کہہ لیجیے کہ ریزن ہے اس حکم کا، اس کو کن کن موقع پہ ترجیح دی ہے، کس موقع پہ کس مسئلے کو ترجیح دی ہے، کس موقع پہ کس مفسدہ کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حکم دیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دین کے مطلب کسی بھی سبجیکٹ میں چلے جائیے تو سب سے زیادہ جو چیز معاون و مددگار ہوتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک کرونالوجیکل اور ایک سرٹین لیول آف ڈیپتھ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سب سے زیادہ بینیفیشیل ہوتی ہے. تو اسی لیے ہم اس کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں بھی ان کے بیچ بیچ میں آئیں، ٹھیک ہے، جو بھی اس موقع سے نازل ہوئیں. تو اس میں بھی ہم یہی کریں گے، ٹھیک ہے.
تو بنو نذیر جو ہے وہ دوسرا قبیلہ ہے یہودیوں کا مدینے کے اندر. تو انشاءاللہ اس کی اسٹڈی شروع کرتے ہیں. اچھا، ایک سیکنڈ. جی، دوسری اہم بات، چونکہ ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں تو پہلے ہم اگر آپ میں سے جو لوگ پابندی سے دروس کو اٹینڈ کر رہے ہیں یا جو پابندی سے نہیں بھی اٹینڈ کر رہے ہیں لیکن ریکارڈنگس وغیرہ پابندی سے سنتے ہیں یا ریوائز کرتے ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ یا میثاق مدینہ کہہ لیجیے اس کو بہت تفصیل سے پڑھا تھا. اس کے 47 کلوز کو، تقریباً تمام کلوز کو، کچھ اس میں ایسے کلوز تھے جو ہمارے لیے اتنے ریلیونٹ نہیں تھے تو ہم نے ان کو اسکپ کیا تھا، لیکن یہ کہ اوور آل جو ہے ان 47 کلوز پر بیس جو میثاق مدینہ تھا یا دستور مدینہ تھا یا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، یہ پورا ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا تھا. تو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اس میثاق میں، اس کانسٹیٹیوشن میں بہت سارے کلوز لکھے ہوئے تھے، ان میں سے کئی کلوز جو ہیں وہ اس بات کے اراؤنڈ گھومتے تھے کہ کس طرح امت مسلمہ کا یہود کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ جو مدینے میں آباد قبائل تھے یہود اور عیسائیوں کے، اور مدینے میں آباد جو فیملیز تھیں یہودیوں کی، مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی، ان میں آپسی تعاون اور آپسی کوریلیشن کیسا ہوگا. ٹھیک ہے، اور پولیٹیکل اعتبار سے ایک دوسرے کی مدد کرنی کس موقع پہ کس کے لیے ضروری ہوگی. چنانچہ یعنی اگر اس میثاق کی تلخیص بیان کی جائے، اس کا ایک سمرائزڈ ورژن بیان کیا جائے، تو گویا یہ تھا کہ مدینے کی ریاست کو، مدینے کے اسٹیٹ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیبلش کر رہے تھے، اور اس اسٹیٹ میں پولیٹیکلی اسپیکنگ، پھر اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ عقیدے میں تینوں جماعتیں بہت مختلف ہیں اور کبھی ایک نہیں ہو سکتی، لیکن سیاسی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں جماعتوں کو ایک ساتھ بائنڈ کیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس بائنڈ کرنے میں ایک دوسرے کے اوپر رولز، رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز رکھی تھی، ہے نا. ان رولز اینڈ رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز میں ایک کلوز یہ بھی تھا کہ مدینے پہ اگر کوئی فوج حملہ آور ہو جائے گی یا کوئی دشمن حملہ آور ہو جائے گا تو قطع نظر اس کے کہ وہ کس کا دشمن ہے، یہ تینوں جماعتیں مل کے جو ہیں مدینے کا دفاع کریں گی. ٹھیک ہے، تو اگر یہود سے دشمنی کرنے والا کوئی قبیلہ مدینے پہ حملہ آور ہو جاتا ہے یہود کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو یہ ذمہ داری ہوتی مسلمانوں کی اور صحابہ کرام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ یہود کے دفاع میں اس قبیلے سے لڑیں، ہے نا. یہ اس میثاق، اس کانسٹیٹیوشن کا پارٹ تھا. ٹھیک ہے، جو اس میثاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی لکھوایا تھا اور یہود کے ریکویسٹ پہ لکھوایا تھا. بعض روایتوں سے اس کی صراحت ہوتی ہے، بلکہ بعض، جہاں تک میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے کہ بخاری کی ایک روایت بھی موجود ہے، لیکن میں اس کو یقین سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس وقت جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ غالباً وہ بخاری کی روایت ہے کسی دوسری کتاب حدیث کی. لیکن کئی روایتیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ میثاق، یہ کانسٹیٹیوشن، یہ دستور، یہ ٹریٹی تیار ہی کی گئی تھی سب سے پہلے یہود کے ریکویسٹ پہ. ٹھیک ہے، بہرحال اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکٹیولی پارٹ لیا اور یہ 47 کلوز کا ایک دستور تیار ہوا تھا. اس میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اگر مسلمانوں کا کوئی دشمن جو ہے وہ حملہ آور ہوگا مدینے پہ تو یہود کی ذمہ داری ہوگی وہ مسلمانوں کی مدد کریں، اور اگر یہود کا دشمن کوئی مدینے پہ حملہ آور ہوگا تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ یہود کی طرف سے جو ہے دفاع کریں اس مدنی ریاست کا. ٹھیک ہے، تو گویا کہ یہ جو ریاست کے سطح پہ قوانین ہوتے ہیں اور سیاسی یعنی پولیٹیکل جو الائنسز ہوتے ہیں، اس کا سب سے پہلا پریمیٹو تصور جو ہے عرب میں اسی میثاق کے ذریعے وجود میں آیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کلوز کے تحت یہ بھی تھا کہ ہم ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد ہرگز نہیں کریں گے، یعنی مسلمان یہود کے دشمن کی مدد نہیں کریں گے اور یہودیوں پہ واجب تھا کہ وہ مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد نہ کریں گے. اور اس کلوز کو مختلف انداز سے اور مختلف ڈیٹیلز کے ساتھ جو ہے میثاق مدینہ میں مینشن کیا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو اس لیکچرز میں صرف اس کی سمری بتا رہا ہوں. تو یہ دو پوائنٹس اس بات کو لازم کرتے تھے کہ یہود بالکل بھی قریش کے ساتھ اچھا تعلق یا قریش کے ساتھ جو ہے سپورٹیو تعلق نہ رکھیں کیونکہ وہ مسلمانوں کے دشمن. ٹھیک ہے، اس کے باوجود اچھا یہ بھی تھا کہ قریش اگر جنگ پہ آمادہ ہوں گے اہل ایمان سے، صحابہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہودیوں پہ واجب تھا کہ وہ مدد کریں اس میثاق کے تحت. ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمانوں کی مدد کریں یہود قریش کے خلاف. ٹھیک ہے بھائی، یہ دونوں کلوز اس بات کو ڈیمانڈ کر رہے تھے. چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈے ون سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مدینے کے اندر ہوتی ہے تو قبیلہ بنو قینقاع ہوں، بنو نذیر ہوں اور بنو قریظہ ہوں، ان کے مختلف افراد، ان کے مختلف لیڈرز جو ہیں کسی نہ کسی وے میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے قریش کو سپورٹ کرتے رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، بلکہ بعض موقع پہ تو قریش کو بھڑکایا ہے، کہا ہے کہ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ ہم جو ہیں تمہیں یہ خوف ہے کہ محمد سے تم نہیں جیت پاؤ گے تو تم آگے سے حملہ کرو، ہم پیچھے سے حملہ کریں گے.
ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طریقے سے نہ صرف یہ کہ ان کو مدد کرنی چاہیے تھی مسلمانوں کی، نہ صرف یہ کہ قریش سے ان کو دوری رکھنی چاہیے تھی، بلکہ انہوں نے قریش کو بھڑکایا بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. دوسرے قبائل عرب کو بھی بھڑکایا ہے. ہم آگے چل کے جنگ احزاب کا جب تذکرہ پڑھیں گے، بیٹل آف کانفیڈریٹس کو پڑھیں گے، تو وہاں ہم بنو قریظہ کے کی بدماشیوں کا ذکر کریں گے، تو وہاں بتائیں گے کس طرح بنو قریظہ نے ایکٹیو رول پلے کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 10,000 کی فوج تیار کروانے میں، دوسرے قبائلوں سے، دوسرے قبائل کو اکسا کے. تو نہ صرف یہ کہ بیسک وہ اس ٹریٹی کی کیا کا فلفلمنٹ نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس سے بہت بڑھ کے جو ہے وہ اس ٹریٹی کی مخالفت کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ میثاق مدینہ کا کانسیپٹ ذہن میں ہونا چاہیے. دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے بعد بنو قینقاع جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائیں دی، تو اس سزا کے بعد جو ہے بنو نذیر کو اور دوسرے قبائل جو یہود کے تھے ان کو اور مزید سمجھنا چاہیے تھا نا یہ بات، کہ ہم جو ہیں وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہ کریں جس سے جو ہے یہ ریاست مدنی جو ہے خطرے میں آ جائے اور مسلمان اور صحابہ کرام کی جانیں جو ہیں وہ خطرے میں آ جائیں. ٹھیک ہے، اور وہ اس ٹریٹی کو توڑنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی. تو ایک طرف وہ ٹریٹی کو کی پاسداری کا دعویٰ بھی کرتے تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کے خلاف ورزی بھی کرتے تھے، اور خلاف ورزی ایسی ویسی نہیں بلکہ اس کے ٹھیک 180 ڈگری اپوزٹ میں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد اور دشمنی سخت ہو گئی مسلمانوں اور قریش کے درمیان، تو بھی یہودی قبیلہ بنو نذیر نے کیا کیا کہ ابو سفیان کو اپنے ہاں ویلکم کیا، اور 200 سواروں کے ساتھ ابو سفیان مدینے پہ حملہ آور ہوا تھا تو بنو نذیر کے علاقے میں ٹھہرا تھا، ہے نا. تو یہ واقعہ بھی پہلے آ چکا ہے. تو یہ بہت یعنی بہت ہی انسٹیگیٹنگ ان کا بیہیویئر تھا کہ ہر طریقے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے، زق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے تھے. اور یہ ساری چیزیں تب جب کہ وہ ٹریٹی کو خود ہی آرگنائز کرنے والے تھے، یعنی انہوں نے خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کیا تھا اس ٹریٹی کا، اور اس ٹریٹی کے ساتھ وہ کاربن تھے ظاہری طور پہ. ٹھیک ہے، بہرحال اب آپ ذرا تصور کی جی. تو یہ معاملہ کچھ تھا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے بنو نذیر کے خلاف جو ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا جو ایک کی ناراضگی تھی وہ بنو نذیر سے بڑھتی چلی گئی. اچھا، لاسٹ واقعہ کیا ہوا اگر آپ کو یاد ہو؟ ایک منٹ مجھے ذرا وقت دیجیے گا. ہم، ٹھیک ہے. ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بئر معونہ والا واقعہ جو اس سے پہلے پڑھا تھا پورے ایک لیکچر کے اندر، اس سے پہلے لیکچر میں بئر معونہ کا جو ٹریجک واقعہ تھا جس میں صحابہ جو شہید کر دیے گئے، تو ان میں سے ایک صحابی بچ کے، اگر آپ کو یاد ہو، کہ عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ عنہ جو ہے بچ کے بھاگے تھے، اور بنو عامر کے قید میں تھے، وہاں سے بچ کے بھاگے تھے اور مدینہ کی طرف آ رہے تھے. بنو عامر کے دو شخص جو ہیں وہ مدینے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امن لے چکے تھے، یعنی کہ حالانکہ بنو عامر نے صحابہ کے خلاف بدعہدی کی اور 70 صحابی کو شہید کر دیا، اس کے باوجود جو ہے یہ دو شخص انہوں نے کیا کیا، اپنے قوم سے الگ ہوئے. مشرک ہی تھے، اپنی قوم سے الگ ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم اپنی قوم کے عمل سے بیزار ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، آپ ہمیں امن دے دیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن جو ہے ان دونوں کو دے دیا، پیس دے دیا. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ دشمن قوم کے تھے، اور وہ دشمن قوم جس نے 70 صحابی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی اور قرا جو قرآن کے حافظ اور قاری ہوا کرتے تھے مدینے کے، ان کو قتل کیا تھا. لیکن چونکہ یہ دو الگ سے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوم سے علیحدگی کا اعلان کیا کہ نہیں ہم اپنی قوم کے ساتھ نہیں ہیں، تو آپ نے ان کو امن دے دی تھی. ٹھیک ہے، بنو عامر کے دو شخص جب مدینے سے باہر نکل رہے تھے، یہی وہ موقع تھا کہ عامر بن امیہ الزمری جو ہے بنو عامر کی قید سے نکل کے بھاگ کے آئے تھے، اور ان کے ذہن پہ جو غیظ و غضب اور بنو عامر کے خلاف نفرت طاری تھی، وہ ظاہر سی بات ہے بہت فطری بات تھی، کیونکہ ان کے 70 ساتھیوں کو انہوں نے قتل کیا تھا. جب راستے میں ان کی ملاقات ہوئی تھی تو یہ بنو عامر کے دو شخصوں سے پوچھا کہ تم کس قبیلے کے ہو، بتایا بنو عامر کے ہیں. تو انہوں نے اس وقت تو کچھ نہیں کیا، لیکن جب وہ سو گئے تو ان دونوں کو قتل کر دیا، اور یہ سوچ کے قتل کیا کہ یہ بھی میرے سارے صحابہ کے قتل میں شامل رہے ہوں گے، لہٰذا میں نے قصاص کے طور پہ ان کو قتل کیا ہے. یعنی ان کو پوری یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ مدینے سے لوٹ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دے دی ہے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال ایک خطا کا قتل تھا. خطا کے قتل کے باوجود اس میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہہ دیتے کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے، وہ اس سے غلطی سے قتل ہو گیا، یا یہ کہہ سکتے تھے کہ بنو عامر نے چونکہ مسلمانوں کو 70 صحابی کو شہید کیا ہے، تو یہ جو میرے صحابی نے غلطی سے بھی قتل کیا ہے تو بھی ایک طرح سے خون کا ریٹریبیوشن ہے نا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس طرح کی باتیں آپ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا.
ٹھیک ہے، نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنی زبان کے پکے ہوتے ہیں. اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان دے دی تھی کہ میں نے تمہیں امن دیا ہے، تو اب آپ اس کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے. یعنی دھوکہ دھڑی وغیرہ جو ہے، ایون دشمن کے ساتھ دھوکہ دھڑی جو ہے، دشمن نے پہلے امن اگر طلب کر لی ہے تو اب آپ امن اس کو نہیں توڑ سکتے. ہاں، جنگ میں آمنے سامنے ہوں گے تو بالکل بے باکی سے لڑیں گے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شجاعت میں اور بہادری میں اور جنگ میں مقابلہ آرائی میں کوئی نہیں آگے ہوتا تھا. لیکن جب امن دے دیا کسی کو تو اب اس کے خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. تو جو قاعدہ قانون کے تحت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطا کے قتل کا جو بلڈ منی ہوتی ہے وہ 100 کیملز ہوتے ہیں. غلطی سے اگر قتل ہو جائے تو 100 کیملز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ابھی کے وقت میں کیلکولیشن کے حساب سے 3 کروڑ روپے بنتے ہیں ایک آدمی. تو بنو عامر کے 2 شخص کا اگر قتل ہے تو تقریباً 6 کروڑ روپے. تو اتنے کا بلڈ منی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بنو عامر قبیلے کو دوں گا. کیوں؟ کیونکہ قتل ہو گیا ان کے 2 آدمیوں کا جن کو میں نے امان دے دی تھی. یہ بہت پرنسپلڈ بات ہے. آپ ذرا سوچئے کہ وہ قبیلہ ہے جس نے آپ کے 70 صحابی کو شہید کیا، اور آپ بدلہ لیں گے ان سے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ ان 70 صحابی کے خون کو رائیگاں جانے دیں گے، بلکہ آپ بدلہ لیں گے اور شدید پکڑ فرمائیں گے. لیکن اصولی طور پہ چونکہ یہ 2 بنو عامر کے شخص جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان دے دیا تھا، اب ان کا قتل ہو گیا ہے اور غلطی سے قتل ہو گیا ہے، تو اس کا پھر جو کمپنسیشن ہے اسلام میں وہ پورا پورا دیا، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی بہانے کے. ٹھیک ہے، یہ نوٹ کرنے والی بات ہے. بہرحال تو اس اب یہ بلڈ منی تھی. اگر آپ کو یاد ہو کہ میثاق مدینہ میں یہ بات کلوز لکھی ہوئی تھی کہ بلڈ منی اگر کوئی اسٹیٹ کی ہوگی یعنی کوئی ایسی بلڈ منی جو اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہوگی ادا کرنے کی، اگر وہ ادا کرنے کی بات آئے گی تو یہود، عیسائی اور مسلمان آپس میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے 3 حصے میں. یعنی اگر کوئی یہودی سے غلطی سے قتل ہو جائے گا کسی کا اور اس کو بلڈ منی دینا ہوگا تو مسلمان اس میں شریک ہوں گے ساتھ میں پیسہ دینے میں، ہے نا، کمپنسیٹری منی دینے میں. اسی طرح عیسائی سے، اسی طرح مسلمانوں سے. تو یہ وہ موقع تھا جب ایک ایمان والے سے یہ غلطی ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلڈ کمپنسیشن منی جو ہے جمع کرنے کے لیے یہود سے بنو نذیر کے پاس گئے تھے، ہے نا. کیونکہ یہ اس میثاق کے تحت جو ہے وہ اس بات کے لیے باؤنڈ تھے اس بات کے لیے کہ وہ جو ہیں میثاق منی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوری، قصاص میں، قصاص منی یا جس کو دیت کہتے ہیں یا جس کو کمپنسیٹری منی کہتے ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ پارٹنرشپ کریں، ہے نا، چونکہ بنو عامر کو 200 اونٹ دینے تھے. ٹھیک ہے بھائی. اس پلان کے لیے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے محلے میں گئے، ان کے قلعوں کے اندر گئے ملاقات کرنے کے لیے. تو ان کا جو لیڈر تھا نا، ان کا لیڈر کا نام تھا، ایک منٹ میں ذرا چیک کر لوں کیونکہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا. بہرحال جو ان کا لیڈر تھا اس وقت مجھے مل نہیں رہا اس کا نام. تو بنو نذیر کا جو لیڈر تھا، کئی لیڈرز ہوا کرتے تھے قبیلے کے، آپ جانتے ہیں. ایک تو ہوئی بن اخطب. ہوئی بن اخطب یہ زیادہ فیمس لیڈر تھا. ایک دوسرا بھی تھا جس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اور میں جو کتاب میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے نہیں مل رہا، تو اس کو اسکپ کرتے ہیں نام کو. لیکن ایک لیڈر کا نام ہوئی بن اخطب تھا. یہ مشہور ہے، اس کا آگے بھی رول ہوگا، بنو قریظہ کے جنگ میں بھی اس کا رول ہوگا. تو اس کو یاد رکھیے گا، ہوئی بن اخطب. اور دوسرا لیڈر جو تھا اس کا نام مجھے ذہن میں نہیں. تو جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے علاقے میں گئے تو ان لوگوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا، اپنے پاس بٹھایا، اور ان کے سردار نے کہا کہ بالکل ہم آپ کے ساتھ جو ہیں وہ یہ کریں گے، ہم جو ہے وہ سپورٹ کریں گے، کیونکہ یہ میثاق کے تحت جو ہے ہم لوگ باؤنڈ ہیں اس چیز کے لیے کہ جو اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو کمپنسیٹری منی ہم آپس میں شیئر کریں گے. ٹھیک ہے، آپ لوگ بیٹھیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین، ان تینوں کے ساتھ گئے تھے وہاں، ہے نا. اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کسی بڑے پولیٹیکل کام کے لیے ڈیلیگیٹ کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ جاتے تھے ان کی سیاسی بصیرت اور ان کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کا دین میں فہم اور ان کا مقام بھی اس سے واضح ہوتا ہے. اس چیز کو نوٹ کرتے چلیے گا. ٹھیک ہے. تو بہرحال جب ایسا ہو گیا تو ان لوگوں کو بیٹھال دیا ایک جگہ پہ، ایک دیوار کے سائے میں ان کو بیٹھال دیا، بیٹھنے کی جگہ وغیرہ تھی وہاں پہ قلعے میں. اور ان کا جو لیڈر تھا وہ گیا اپنی قوم کے پاس اور کہا کہ یہ بہت بہترین موقع ہے، محمد اس وقت تمہارے قبضے میں، تم ایسا کرو
قلعے کے اوپر چڑھ جاؤ اور بہت بڑے پتھر کو اوپر سے گرا دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معاذ اللہ، اور اس سے جو ہے محمد کا خاتمہ ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ہے تم کو ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ یہ کتنا زیادہ ٹریچرس ایکٹ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا، کہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک طرف وہ اتنی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، جس چیز کے لیے اوبلائجڈ ہیں اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اپنی قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ چپ چاپ سے جا کے اوپر سے ایک بڑا سا پتھر جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا دو۔ ٹھیک ہے، بہرحال بہرحال یعنی یہ ایک یہ ہلکی پھلکی بات نہیں تھی، یہ کسی چھوٹے موٹے آدمی کی کوئی حرکت نہیں تھی، ایک قوم کا ایک بہت بڑا لیڈر اگر ایسا ایکشن کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو یہ پوری قوم کے مزاج کو بدلنے اور پوری قوم میں جو ہوا ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس کو آپ کے خلاف چلانے میں بہت کی رول ہوتا ہے، کیونکہ جو لیڈرز ہوتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں، وہ ان کی باتوں کو عام آدمی کی باتوں کے برابر وقت اور ویٹیج نہیں ہوتا ہے۔ ایک لیڈر اور انفلوئنشل آدمی اگر کوئی دو باتیں کہتا ہے تو اس کا امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر اور نیشن کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ایک عام آدمی کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اس کا امپیکٹ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے اس کے اپنے سرکل تک۔ تو اسی لیے جو آدمی جتنا صاحب رسوخ ہو، جتنی بڑی پوزیشن پہ ہوتا ہے، اس کو ایک ایک بات سوچ سمجھ کے بولنی پڑتی ہے، ایک ایک بات جو ہے وہ دھیان سے بولنی پڑتی ہے، کیونکہ اس کی بات کا امپیکٹ ہوتا ہے، اس سے جو ہے قوموں کا مزاج تبدیل ہوتا ہے، اس سے جو ہے جو ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں وہ چینج ہوتی ہیں، مطلب میٹافوریکلی اسپیکنگ کہ جو کسی کے خلاف ہوا بنانی ہو تو لیڈرز کے دو اسٹیٹمنٹ سے ہوا بن جاتی ہے، کسی کے فیور میں ہوا بنانی ہو تو ان کی دو جملوں سے جو ہے وہ ہوا بن جاتی ہے۔ تو اس طریقے کی باتیں اگر ان کا لیڈر کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بغض کی ہوا چلنی ہے بنو نذیر کے اندر وہ بہت بڑھ گئی، اور وہ اس چیز کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ بہت بڑا سا پاٹا جو ہے، بہت بڑا سا ہیوی پتھر ٹائپ کا تھا ان کے پاس، اس کو لے کے قبیلے اس کو لے کے فورٹ کی دیوار پہ خاموشی سے پیچھے سے چڑھنے لگے۔ ٹھیک ہے، اسی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچا دی کہ اس موقع پہ آپ یہاں سے چلے جائیے، اور ایسا ایسا بنو نذیر کے یہود جو ہیں پلان کر رہے ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ خبر ملی، آپ اٹھے وہاں سے اور چل دیے، اور آپ کے پیچھے پیچھے ابو بکر صدیق، عمر اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین بھی چل دیے۔ تو پہلی چیز نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ ذرا تصور کریں کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو کسی ملک کا، اس کے خلاف اس طریقے کی کچھ لوگ حرکت کرنے کی سازش کریں، پلان کریں، تو اس کے خلاف اسٹیٹ کتنا سیویئر ایکشن لیتا ہے بنا ثابت ہوئے بھی، اگر ثابت نہ بھی ہو تو بھی اسٹیٹ کتنا سیویئر ایکشن لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کتنی طریقے کی ان کے خلاف جو ہے وہ یعنی ہر طریقے کی سزا جو ہے ان کے لیے تجویز کی جاتی ہے۔ تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے خلاف اگر اس طرح سازش کی جائے اور پوری ریاست کے خلاف اس طرح سازش کی جائے، پورے ریاست کے نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے اس طرح سازش کی جائے، تو ہر سزا جو اس کے مقابلے میں دی جائے وہ کم ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اس پہ ہم آگے غور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ جو موقع تھا جس میں بنو نذیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا پلان کیا تھا، اس کا ذکر بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اس کا ذکر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ چنانچہ آپ کے سامنے قرآن کی آیت ہے اسکرین پہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جبکہ ایک قوم نے ارادہ کیا کہ اپنے ہاتھ کو تم پہ دراز کریں، یعنی تم پہ اپنا ہاتھ ڈالیں۔ یہ یعنی ایک تعبیر ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم کو پکڑنے یا تم کو قتل کرنے یا تم پہ ظلم و جبر کرنے کا ارادہ کیا ایک قوم نے، یعنی یہود کی طرف اشارہ ہے۔ فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو تم سے روک لیا، یعنی ان کی سازشوں کو، ان کے پلان کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ واتقوا اللہ، تو تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پہ ہی بھروسہ کیا کریں۔ ٹھیک ہے، یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو اس نعمت کا ذکر ہے نا، اور اس کا ذکر ہے کہ دشمن کے چال کو ناکام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور دشمن کے ارادوں کو، ناپاک ارادوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ یہ بہت بڑی نعمت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ دوسری چیز جو بیان فرمائی، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو دنیا کے اندر اترتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو حفاظت دنیا میں ہوتی ہے،
اس میں تقوی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، یعنی اگر تقوی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مختلف موقع پہ انسان کو بچا لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کبھی مصیبت میں بھی انسان اگر مبتلا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت، تو اس میں بھی مصیبت جتنی سخت ہو سکتی تھی اور جتنے طریقے سے مصیبت آ سکتی تھی، ان میں بہت سے مقامات پہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پہ ہی بھروسہ کیا کریں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت میں اور اللہ تعالیٰ کی استعانت میں اور اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں اللہ پہ کیا ہوا توکل کا بھی رول بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی اللہ پہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں، اس توکل کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے بندے کی پروٹیکشن میں۔ تو جتنا زیادہ توکل ہوگا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹیکشن کے چانسز بڑھتے ہیں، تبھی اللہ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا کریں، اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ بہرحال اس واقعے کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا الٹیمیٹم بنو نذیر کو دے دیا کہ آپ واپس اپنے علاقے میں آئے مدینے میں، اور جو ہے بنو نذیر کو اس بات کا الٹیمیٹم دے دیا کہ تم 10 دن تک جو ہے تمہیں اختیار حاصل ہے کہ مدینے میں رہو، اور اس کے بعد مدینے سے نکل جاؤ۔ یہ بہت ہلکی سزا تھی واللہ، اگر آپ تمام پہلو پہ غور کریں تو مجھے تو بہت ہلکی سزا محسوس ہوتی ہے کہ ایک ریاست کے سربراہ، اور صرف سربراہ نہیں، وہ رسول اللہ ہیں، وہ تمام امت کے قائد ہیں، عرب و عجم کے سردار ہیں، اور مدینے کی ریاست کو چلانے والے ہیں، مدینے میں امن و امان کو قائم کرنے والے ہیں، وہ تمہارے ٹریٹی کو جنہوں نے آرگنائز کیا ہے، جنہوں نے سپروائز کیا ہے، جن کے تم ماتحت کام کر رہے ہو، ہے نا؟ اور اس کے خلاف نہ صرف یہ کہ قتل، بلکہ ایک پوری قوم جو ہے اس کے خلاف سازش میں انوالو ہو، اور وہ انسان ہمیشہ سے جو ہے وہ خیر خواہی کی کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے یہود کے ساتھ، سیاسی سطح پہ، عقیدے کی سطح پہ نہیں، اس بات کو فرق کو سمجھ لیجیے، اگر آپ اس فرق کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیشہ کنفیوز رہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کے تحت سیاسی پولیٹیکل الائنسز کی کوشش کی ہیں، کہیں بھی عقیدے کے معاملے میں اور ایمان کے معاملے میں اور ملی معاملات میں کہیں کوئی مصالحت نہیں ہے اسلام میں دوسری اقوام کے ساتھ، لیکن سیاسی سطح پہ چونکہ انسان جو ہے وہ ایک منظم مخلوق ہے، اور اجتماعی نظام چلانے کے لیے بسا اوقات ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ جو انتظامی امور ہیں یا سیاسی امور ہیں اس میں کچھ قدر گنجائش رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسانی نظام تبھی صحیح طریقے سے چل سکتا ہے جب انسانوں کا باہمی تعاون ہو کسی نظام کو چلانے کے لیے، اس کی اپنی لمٹس ہیں، اس کے اپنا فقہ ہے، اس کی اپنی تفصیلات ہیں، اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے، اس کو بالکل زیرو سے ملٹیپلائی بھی نہیں کر سکتے، تو وہ تو جتنا آپ علم حاصل کریں گے اتنی آپ کے اوپر یہ بات واضح ہوگی، لیکن کہیں بھی یہ جو اس طرح کے الائنسز یا انتظامی امور کے تحت جو ہے کوئی ایک الائنس ہوتا ہے، اس میں کہیں بھی عقیدے کا دخل نہیں ہوتا، یعنی عقیدے میں اسلام نے کسی بھی طرح کی مداخلت کو برداشت نہیں کیا اور کسی کے ساتھ مصالحت کو قبول نہیں کیا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو بہت ہلکی سزا تجویز کی، اور ہلکی سزا کیا تھی کہ 10 دن کا تمہیں موقع دیا جا رہا ہے کہ تم مدینے کے اندر رہ سکتے ہو، اس کے بعد تم پوری قوم کو مدینے چھوڑ کے جانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا، نہ صرف یہ کہا کہ جو ہے 10 دن تم مدینے کے اندر رہو، اس کے بعد پوری قوم کو مدینہ چھوڑ کے جانا ہوگا، بلکہ یہ تک کہا کہ اگر تم اپنے ساتھ اپنے مال اور اپنے یعنی جو جانور ہیں تمہارے، اور جو جمع کیے ہوئے سونے چاندی وغیرہ جو بھی چیزیں لے جانا چاہو لے جاؤ، یہاں تک کہ بعض یہود کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنے جانور ذبح کر دیے اور جانور کی کھال اتار کے اس میں سونے بھر بھر کے لے گئے، اور کہا جانور تو ہم جہاں جا رہے ہیں خیبر کی طرف یہ لوگ نکل گئے تھے، پھر تو وہاں بھی مل جائیں گے، لیکن یہ سونا چاندی جو ہم نے زندگی میں جمع کیا ہے یہ محمد سے چھپا کے لے جانا زیادہ ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال وہ ان کا اپنا ایک طریقہ تھا، اس کے تحت انہوں نے جو ہے اس طرح سے کیا۔ پھر بعض یہودیوں نے کیا کیا کہ چونکہ وہ اپنا گھر نہیں اٹھا کے لے جا سکتے تھے تو اپنے دروازے اکھاڑ دیے اور اپنے چھتوں کو اکھاڑ دیا اپنے گھر کے، تاکہ چھتوں کو اور دروازوں کو اونٹ اونٹ پہ لاد کے لے جائیں اور مسلمانوں کو اس گھر سے یا اس دروازے سے یا اس قلعے سے کوئی فائدہ نہ پہنچے، تو اس طرح کی ان کی دشمنی تھی۔ پھر جو ہے بینڈ باجا اور بہت ہی میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ جو ہے وہ وہاں سے نکلے، گویا کہ آپ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہ قوم جو ہے سزا پا کے نکلی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قدرے جو ہے ان کے ساتھ نرمی کا ہی معاملہ کیا ہے، اور یہ اللہ کی مرضی سے ہی کیا ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کی تفصیلات ہم جانیں گے، لیکن بسا اوقات بہت سے لوگوں کو الٹا مغالطہ ہو جاتا ہے، ان کو لگتا ہے یار یہ بہت سخت سزا تھی جو بنو نذیر کو دی گئی، واللہ
اگر آپ پورے معاملات پہ غور کریں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مطلب اس سے نرم سزا کا تصور نہیں تھا. اگر اس سے نرم سزا بس یہی تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جاتا، تو پھر تو سارے سرکش و شیاطین جو ہیں، سارے قاتل جو ہیں، سارے جو نظام کو درہم برہم کرنے والے ہیں، سب کو چھوڑ دینا چاہیے، پھر تو کسی قسم کی سزا کا کوئی تصور نہیں. لیکن واللہ اگر آپ تمام واقعات پہ غور کریں تو مطلب ایک ناقص عقل کے تحت جو ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ بہت ہلکی سزا دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ آپ کی رحمت و شفقت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت ہی تھی، ہے نا، اس کے بھی اسباب ہیں. لیکن بہت سے لوگوں کو یہاں پہ الٹا مغالطہ ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ بنو نذیر کو سخت سزا دی گئی. واللہ اس سے آسان سزا کیا دی جا سکتی تھی؟ آپ بتائیں کہ صرف یہ کہا کہ تم اس جگہ سے نکل جاؤ. آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے اساسینیشن اٹمپٹ میں آج پکڑا جاتا ہے تو نکلنے کی اس کی کوئی گنجائش ہے؟ وہ تو ہر قسم کے دنیاوی ٹارچر کو جھیلے گا، اور اس کی پوری فیملی اجاڑ دی جائے گی، اس کے گھر کو بلڈوز کر دیا جائے گا، اور تمام چیزیں ہوں گی. یعنی یہ تو صرف الزامات پہ لوگ یہاں ہو جاتا ہے، اگر کچھ ثابت ہو جائے تو پھر تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور ہونا بھی چاہیے اگر اگر واقعی جو ہے وہ ایک صالح نظام ہے کہیں، جیسے مدینہ کا نظام تھا، ایک صالح نظام ہے نا، ایک فساد سے پاک نظام قائم تھا نا وہاں. اس میں اگر کوئی فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے، انتظامی امور کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسلمانوں کے عقیدوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ظاہر ہے اس کی سزا سخت ہونی چاہیے. اگر اس کی سزا سخت نہیں ہے تو پھر کس کی سزا سخت ہوگی؟ یعنی زنا اور سود وغیرہ کھانا جو ہے، یہ انسان کے انفرادی اعمال ہیں جن سے کچھ لوگ متاثر ہوتے ہیں. جو انتظامی امور ہے، سیاسی امور میں ہرکمپ مچا دینا اور قتل کرنے کی سازش کرنا، اور جو ہے وہ عام مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، یہ تو بہت بڑے لیول پہ اس کے نقصانات زیادہ ظاہر ہوتے ہیں نا، یا ہو سکتے ہیں نا. تو اس کی سزا تو مزید سخت ہونی چاہیے. تو یہ ساری بدماشیوں کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 دن کی مہلت دی اور کہا کہ جو بھی لے جا سکتے ہو لے جاؤ، لیکن مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ. بہرحال تو انہوں نے اپنے گھر بھی اجاڑ دیے، اپنے گھروں کو ڈھا دیا، اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا، اپنے کھجور کے جتنا اٹھا سکتے تھے وہ سب کیا. ٹھیک ہے. بہرحال یہ سارے واقعات جو ہیں مزید تفصیل سے آئیں گے. لیکن یہ 10 دن کے اندر کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو محاصرہ کیا، 10 دن کا الٹیمیٹم دیا اور کہا کہ اگر تم نکلتے ہو 10 دن کے اندر میں تو تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا اور تم امن کے ساتھ جا سکتے ہو. اور اگر نہیں نکلتے ہو تو ظاہر ہے پھر جنگ ہوگی، کیونکہ تم نے پھر ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازش کی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سازش کی، اور ہزاروں اور سازشیں کی قریش کے ساتھ مل کے. اس پر سے تم کو ایک حکم دیا جا رہا ہے جو بہت لائٹ حکم ہے کہ تم 10 دن میں مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ، وہ بھی تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو ظاہر ہے کہ پھر تم اسٹیٹ کے کھلے مخالف ہو، تم سے جنگ کی جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ اس الٹیمیٹم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو رضی اللہ عنہ کو بنو نذیر کے پاس بھیجا. ٹھیک ہے. اور یہ قبیلہ اوس کے تھے، انصاری تھے، قبیلہ اوس کے تھے، اور قبیلہ اوس کا بنو نذیر کے ساتھ اچھا حلیفانہ تعلق تھا دور جاہلیت میں. اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے یہ ساری باتیں پہلے بیان کی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی کے پاس میسنجر بنا کے بھیجتے تھے نا، تو بڑی بہت ساری باریک چیزوں کا دھیان رکھتے تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پہ اور آپ کے یعنی جن کو آپ نے لیڈرز بنایا ہے یا جن کو آپ نے میسنجرز بنایا ہے اپنا، اگر صرف انہی مضامین پہ غور کیا جائے، سیرت کے تمام کتابوں سے چھانٹ چھانٹ کے نکالا جائے اور پھر اس کے پیچھے کی علت اور وجوہات پہ غور کیا جائے، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا درجے کے جینیوسٹی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا درجے کی ذکاوت جو ہے وہ سامنے آئے گی، ہے نا. بہرحال لیکن ایک الگ ریسرچ کا موضوع ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو رضی اللہ عنہ جو اوس کے تھے ان کو بھیجا بنو نذیر کے پاس اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اور کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میرے علاقے سے نکل جاؤ، یعنی مدینے سے نکل جاؤ. تم نے دھوکہ دہی کے بنا پر اس عہد کو ختم کر دیا ہے جو میں نے تم سے کیا تھا. اس سے پتہ چلا، دو باتیں پتہ چلی. پہلی چیز، اچھا آگے پڑھ لیتے ہیں پھر آگے بتاتے ہیں. میں تمہیں 10 دن کی مہلت دیتا ہوں، 10 دن کے بعد تم میں سے جو بھی نظر آئے گا اسے قتل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. بہرحال یہ میسج تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کے ذریعے جو ہے وہ بھیجا بنو نذیر کے پاس. طبقات ابن سعد وغیرہ میں یہ مینشن ہے، اور بھی دوسری سیرت کی کتابوں میں مینشن ہے. نوٹ کرنے والی بات یہاں پہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز یہ فرمائی کہ تم سے عہد ختم ہو گیا ہے تمہاری دھوکہ دہی کی وجہ سے. یعنی جب کوئی ٹریٹی ہو دو قوموں کے بیچ میں، تو پہلی چیز، اگر اس ٹریٹی کے میجر کلوز کو دونوں پکش میں سے کوئی ایک توڑ دے گا اور اس کا توڑنا ثابت ہو جائے گا اور توڑنا اپیرنٹ ہو جائے گا اور دونوں گروہ اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ ہاں یہ ٹوٹا ہے، تو اس کے بعد عہد جو ہوتا ہے، ٹریٹی خود بخود نلیفائی ہو جاتی ہے نا. یہ فقہ کا قاعدہ ہے کہ جس ٹریٹی کے سینٹرل کلوز کو اگر توڑا جائے تو ٹریٹی خود بخود نلیفائی ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ بس دونوں پہلو پہ یہ بات واضح ہو کہ ہاں ٹریٹی ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے. اور ٹریٹی ٹوٹنے پہ
انفارم کرنا ایک دوسرے کو ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ اب ٹریٹی ٹوٹ گئی ہے کیونکہ یہ میجر کلوز جو ہے بریک کر دیا گیا ہے۔ دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی کہ جب بنو نذیر سے جنگ کا ارادہ کیا ان کے ٹریٹی ان کے دھوکہ دہی پہ، تو پہلے مینشن کیا کہ ٹریٹی ٹوٹ گئی ہے اس لیے تم سے جنگ کی جائے گی۔ تو دوران ٹریٹی بغیر ٹریٹی توڑے ہوئے جنگ جائز نہیں ہے نا، یہ بھی سمجھ لیجیے، فقہ کا قاعدہ ہے کہ جب تک کہ فریق ثانی کو یہ بتا نہ دیا جائے کہ عہد ٹوٹ گیا ہے، ٹریٹی ٹوٹ گئی ہے، تب تک ان سے جنگ میں پہل نہیں کی جائے گی، یعنی انفارم کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ بہت ہی باریک پوائنٹس ہیں، جو لوگ نہیں سمجھ پاتے ان باتوں کو، پھر وہ بسا اوقات بہت غلط باتیں کہہ جاتے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹمنٹ سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہے، ایک یہ کہ ٹریٹی کے میجر کلوز کو اگر توڑا جائے تو خود بخود ٹریٹی نلیفائی ہوتی ہے، دوسرا ٹریٹی جب تک قائم ہے تب تک جنگ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ تم میرے علاقے سے نکل جاؤ، تم نے دھوکہ دہی کے بنا پر اس عہد کو ختم کر دیا ہے جو میں نے تم سے کیا تھا، میں تمہیں 10 دن کی مہلت دیتا ہوں، یعنی اس کے بعد 10 دن اور ایکسٹینڈ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 دن کے بعد تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تو گویا کہ جنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کرنی ہے تو تبھی کرنی ہے جب ٹریٹی نلیفائی ہوئی، اور ٹریٹی نلیفائی ہونے کی کنڈیشنز کیا ہے، ان میں سے ایک کنڈیشن یہ ہے کہ کسی میجر کلوز کو توڑا جائے، ہے نا۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بھیجا۔ جب محمد بن مسلمہ جو ہیں وہ لے کے گئے خط کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو لے کے گئے اور بیان کیا بنو نذیر کے سامنے، تو بنو نذیر کا جو تعلق تھا قبیلہ اوس کے ساتھ دور جاہلیت میں وہ اچھا تھا، ظاہر سی بات ہے، میں نے بھی بیان کیا، اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا، بنو نذیر نے کہا کہ ہم کو یہ بالکل امید نہیں تھی کہ قبیلہ اوس کا کوئی آدمی آ کے ہمیں اس طرح کی خبر سنائے گا، اتنی بڑی خبر سنائے گا۔ تو محمد بن مسلمہ نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا دل بدل چکے ہیں، اسلام نے جاہلیت کے تمام جو تعلقات ہیں ان کو منقطع کر دیا ہے، یعنی گویا کہ جاہلیت میں جو ہماری تم سے مراسم تھے اور جو تمہارے ہم سے تعلقات تھے حلیفانہ، ان کی اب حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اب جو ہے تمام تعلقات، اصل تعلقات کی بنیاد ایمان ہے، اصل تعلقات کی بنیاد ایمان، سیاسی سطح پہ کسی سے کوئی آپ ٹریٹی وغیرہ کر لیجئے، وہ اپنی جگہ، لیکن ایمان جو ہے وہ اصل میں بنیاد ہے جس کے بنا پہ میری لائلٹی لائی کرتی ہے، یعنی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی ہیں پھر بھی مجھے زیادہ محبوب ہیں، ابو بکر مکی ہیں، عمر مکی ہیں، مجھے زیادہ محبوب ہیں، تم میرے اپنے علاقے کے ہو، تم سے ہمارا بہت پرانا تعلقات ہے، لیکن چونکہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خائن اور دھوکے دار ہو، تو اللہ کی قسم میرے دل میں تمہارے لیے کوئی محبت نہیں۔ یہ بنیاد ہے جس کو ولا اور برا کہتے ہیں نا، ولا کہتے ہیں دوستی کی بنیاد جو ہے ایمان ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور بغض کی اور دشمنی کی بنیاد بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی ہو، یعنی جو چیز کو اللہ اور اس کے رسول ناپسند کرتے ہیں اس کو انسان اپنے دل میں اس کا بغض رکھے، اس کو ناپسند کرے، ٹھیک ہے، اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں اس چیز سے محبت کرے۔ تو یہ گویا بنیاد ہے اسلام کی، یعنی اسلام یعنی اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت دیکھیں اور صحابہ کے زندگی پہ غور کریں تو سب سے امتیازی وصف جو صحابہ کا ہے وہ یہی ہے، جیسا قرآن نے بیان فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں، والذین معه جو محمد کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ اہل کفر پہ شدید ہیں اور اہل ایمان پہ نرم ہیں۔ گویا کہ یہ اہل کفر پہ شدید ہونا اور ایمان والوں پہ نرم ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ایمان جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو محبوب ہے وہ ان کی محبت کا سبب ہے، اور کفر اور شرک جو اللہ تعالیٰ کو مبغوض ہے، ناپسند ہے، وہ ان کی دشمنی اور بغض کا سبب ہے۔ تو یہ چیز جو محمد بن مسلمہ نے کہی ہے تمام صحابہ کی پوری زندگی کی عکاسی کرتی ہے اور ان کے سینٹرل عقیدے کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور قرآن نے بھی اس بات کو بیان کیا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو اس پہ بنو نذیر نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں، بنو نذیر نے انیشیلی جو ہے اس بات کو قبول کر لیا کہ ہم جو ہیں وہ یعنی مان لیں گے محمد کی بات، کیونکہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ محمد کا مقابلہ کر سکیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسپانس لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے محمد بن مسلم، ٹھیک ہے۔ اب ادھر عبداللہ ابن ابی جو بہت بڑا منافق تھا، آپ اس کے بارے میں پہلے بھی جانتے ہیں، کئی دفعہ میں نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے، اس نے بنو نذیر کو پیغام بھیجا کہ تم اپنی جگہ ڈٹے رہو، ٹھیک ہے۔ یہ احد میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کے تین 300 لوگوں کو لے کے جو ہے وہ الگ ہو گیا تھا احد میں بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ہمت شکنی کے لیے اس نے یہ کام کیا تھا، اور اس کے بہت سارے واقعات پہلے بھی بیان کیے جا چکے ہیں۔
اس کا نفاق دھیرے دھیرے کھل کے سامنے آ رہا تھا، اور احد کے بعد تو بالکل واضح ہو گیا تھا لوگوں پہ کہ یہ منافق ہے. لیکن بہرحال اس کا ایک رسوخ تھا، اس کے ساتھ دینے والے بہت سے لوگ تھے، بہت سے منافقین تھے اس کے ساتھ. اس کو اسی لیے رئیس المنافقین کہا جاتا ہے یا سید المنافقین کہا جاتا ہے نا، منافقوں کا سردار. اس نے جو ہے بنو نذیر کو پیغام بھیجا کہ تم اپنی جگہ ڈٹے رہو، اور بالکل جو ہے اپنے قبیلے کو نہ چھوڑو، اور ہم تم کو مسلمانوں کے ان لوگ محمد کے ساتھیوں کے حوالے تھوڑی چھوڑ دیں گے. میرے ساتھ 2000 جو ہیں وہ سپاہی کھڑے ہیں، اور وہ تمہارے ساتھ تمہارے قلعوں میں رہیں گے. محمد تم تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اور اگر مان لیتے ہیں کہ تمہیں شکست ہو جاتی ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، جو تم کو پیش آئے گا وہ ہمیں پیش آئے گا. ٹھیک ہے، لہٰذا گھبراؤ نہیں، اپنی جگہ جمے رہو. جب ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن ابی نے یہ باتیں بیان کی اور اس کو میسج پہنچوایا، تو اب یہ بنو نذیر کی ہمت دوبارہ بلند ہو گئی، یہودیوں کی ہمت دوبارہ مضبوط ہو گئی. اور انہوں نے جو ہے وہ ان کا جو سردار تھا اس کا نام تھا ہوئی بن اختب، ہے نا، ہوئی بن اختب، اس کا نام ہم نے پہلے بیان کیا ہے. ہوئی بن اختب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یعنی اپنے میسنجر کے تھرو خط بھجوایا اور کہا کہ ہم اپنے گھروں کو بالکل نہیں چھوڑیں گے. انیشیلی حالانکہ یہ لوگ تیار ہو گئے تھے، لیکن عبداللہ ابن ابی کے انٹرونشن کی وجہ سے اور اس کے ایشورنس کی وجہ سے، اور اس نے جو وعدہ کیا ان سے کہ تم ڈٹے رہو اپنی جگہ، اور محمد کے ساتھیوں کو تم پہ چڑھنے نہیں دیں گے ہم. ٹھیک ہے، تو یہ خبر جو پہنچوا دی اب ہوئی بن اختب نے، جو بنو نذیر کا سردار تھا، کہ محمد کو کیا کہ کہہ دو کہ ہم اپنے گھروں کو نہیں چھوڑیں گے، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جیسے ہی آپ نے یہ بات سنی اور یہ میسج سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور سے کہا اللہ اکبر، حاربت یہود، اللہ اکبر، یہود جنگ پہ آمادہ ہو گئے ہیں، یعنی یہود جنگ کریں گے ہم سے. ٹھیک ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جب یہود سے جنگ ہوگی تو یہ آپ کے سامنے نہیں ٹک پائیں گے. ٹھیک ہے، پہلی چیز دیکھ لیجئے کہ یہود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ایزی وے آؤٹ دیا تھا، انہوں نے قبول نہیں کیا. عبداللہ ابن ابی کے انسٹیگیشن سے بنو نذیر دوبارہ جم گئے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ کی تیاری شروع کر دی انہوں نے بھی. اب یہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے قلعوں میں بند ہو جاتے تھے. جب بھی کوئی جنگ کا موقع آتا تھا تو ان کے بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے، فورٹریس ہوتے تھے، ان کو پار پانا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا اس زمانے کی ٹیکنالوجی کے حساب سے. تو ظاہر ہے صحابہ اسی زمانے کی ٹیکنالوجی تھی، ان کے پاس وہی تلواریں وہی تیریں تھی، اس سے فورٹریس کی دیواریں نہیں پار کر سکتے تھے. تو یہ سارے کے سارے بنو نذیر جو ہیں وہ اپنے فورٹریس میں بند ہو گئے، اور جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج لے کے فورٹریس کے باہر کھڑے ہو گئے اور محاصرہ کیا، انکیمپمنٹ کیا. آپ نے ان کے فورٹریس کے باہر کیمپ لگایا 15 دن تک، ہے نا. اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی مجلس کو قبول فرمائے، جو اس میں خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ اس کے آگے کے سٹوری کو بیان کریں گے. آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ اس کے بعد میں ایک ایک کر کے لے لوں گا. آخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین.